بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور کوریڈور کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے شہزاد انور فاروقی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ اور کل سے ہم بات سن رہے ہیں جی کہ فردوس عاشق اعوان جو مشیر اطلاعات تھے ان کو کیوں ہٹایا گیا۔ فردوس عاشق اعوان کو کیوں ہٹایا گیا، اس پہ تو بہت ساری تھیوریز ہیں، اور ابھی تک کچھ ویڈیوز جو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اس میں کہیں بھی کوئی بات بتاتے نہیں ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو نئے مشیر اطلاعات ہیں، وزیر اطلاعات کی خاص کوئی اتنی بات نہیں ہو رہی۔ جو مشیر اطلاعات ہیں جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، تو ہر اینکر کی، رپورٹر کی اور ویلاگ کرنے والے کی کوشش یہ ہے کہ جنرل عاصم باجوہ سے کسی طریقے سے تعلقات اچھے کیے جائیں۔ تو ہم خیر کوشش کریں گے کہ فردوس عاشق اعوان کے حوالے سے جو انفارمیشن پاور کوریڈورز کے ذرائع کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا جی وفاق میں، اور وفاق میں یہ حکومت 2008 سے 2013 تک رہی، اور وزارت اطلاعات کے ایک بڑے سینئر افسر اب تو خیر ریٹائر ہو چکے، مسلم لیگ نون کے دور میں انہوں نے عروج پایا، راؤ تحسین صاحب، وہ ان دنوں یوں تو افسر بیکار خاص تھے، لیکن لوگ جانتے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی کے جو اہم لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا منگل ہیں اور ان کے بڑے تعلقات ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، اور وہ کسی وقت بھی کوئی بڑا عہدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے اور دو اور دوستوں کو اسلام آباد کلب ایک سنڈے والے دن انہوں نے برنچ پہ ہمیں جو ہے وہ انوائٹ کیا، تو مجھے ابھی تک یاد ہے اسلام آباد کلب میں وہ 2 یا 3 لوگ تھے ہم ٹوٹل، کوئی دوپہر کے ابھی 11-12 کے درمیان کا ٹائم ہوگا، جو کہ ظاہر ہے کہ برنچ جو ہے وہ آپ لنچ اور بریک فاسٹ کو ملا کے کرتے ہیں۔ اب قمر زمان قاہرہ اس وقت وزیر اطلاعات تھے، اور شیر رحمان کو تبدیل کر کے انہیں لایا گیا تھا، کچھ عرصہ ہو گیا تھا انہیں وزارت اطلاعات چلاتے ہوئے۔ ایسے میں اس برنچ کا اہتمام کیا گیا، تو جب سامنے ہم نے اپنے کھانا وانا رکھ لیا اور گفتگو کا آغاز ہوا، تو راؤ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی طرف سے۔ تو مجھے بڑا اچنبھا ہوا کہ ہماری تو ایسی کوئی ریپو نہیں ہے ان کے ساتھ، تو کیوں میسج اور پیغام ہے ان کا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ آ رہی ہیں وزیر اطلاعات، اور جو لوگ اب ان کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں گے، ان کے ساتھ وہ ان کی جو سپورٹ کریں گے اس وقت تبدیلی کو، تو وہ ان کا خیال رکھیں گی۔ اچھا خیر، شیر رحمان کو ریپلیس کرنا قمر زمان قاہرہ کے ساتھ وہ کسی حد تک سمجھ آتا ہے، اور پھر قمر زمان قاہرہ صاحب نے جسٹیفائی بھی کیا اپنے آپ کو کہ کس طرح سے وزارت اطلاعات کو چلایا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر قمر زمان قاہرہ کو ریپلیس کرنا ہے وزارت اطلاعات میں اور پھر وہ فردوس عاشق اعوان کے ذریعے، تو وہ میرے لیے کوئی ہضم نہ ہونے والی بات تھی۔ تو اس کے بعد وہ جو گفتگو اس ٹیبل پہ ہوئی ہم 3-4 لوگوں کی، اس میں میرا کوئی ذہنی طور پہ میں نے مائنڈ اپلائی نہیں کیا، کیونکہ میں پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ مجھے بیسیکلی تو یہ بات سن کے ہنسی آ گئی کہ قمر زمان قاہرہ کو فردوس عاشق اعوان جو ہے وہ ریپلیس کریں گی، تو میرے لیے یہ بڑی عجیب سی بات تھی، اور میں اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وزارت اطلاعات کو کرتے ہوئے اور وزارت اطلاعات کے حوالے سے جس طرح کے میرے معاملات ہیں، تو جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ مجھے اس طرح کی اندر کی باتیں جو ہیں وہ عام طور پہ پتہ ہوا کرتی ہیں وزارت اطلاعات کے متعلق، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے اس بات کو بالکل توجہ نہیں دی اور میں کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ خیر، حیرت مجھے اس وقت ہوئی اور جھٹکا مجھے اس دن لگا جس دن واقعی قمر زمان قاہرہ کو ریپلیس کر دیا گیا فردوس عاشق اعوان کے ذریعے، اور اس دن مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اپنے باخبر رپورٹر ہونے پہ کہ اس کے بعد میں نے کیبنٹ بلاک کا رخ نہیں کیا، اور جب تک محترمہ وزیر اطلاعات رہیں میں نے کیبنٹ بلاک اور وزارت اطلاعات کے دفاتر کا رخ نہیں کیا۔ یہ شرمندگی تھی بنیادی طور پر، ایک تو اس حوالے سے کہ میری اسیسمنٹ اس حوالے سے یا میری انفارمیشن اتنی پور کیسے ہو گئی کہ یہ ساری چیزیں مجھے پتہ نہیں چلیں، اور دوسرا یہ تھا کہ فردوس عاشق اعوان کو بطور وزیر اطلاعات دیکھنا میرے لیے ایک انتہائی ناخوشگوار معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، ان کی شخصیت
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور کچھ اس میں ان کا اپنا ہاتھ ہے. لیکن بطور وزیر اطلاعات اور ان کو ٹی وی کے اوپر دیکھنا اور ان کو برداشت کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام لگتا تھا مجھے اس زمانے میں بھی, اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ سروائیو کر پائیں گی, لیکن انہوں نے بڑا سروائیو کیا اس وقت بھی. پیسوں کے لین دین کے حوالے سے اس وقت بھی ان کے حوالے سے بڑی خبریں تھیں, اور کہا یہ جاتا تھا کہ کچھ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو ہیں ان کے ساتھ ان کے معاملات ہیں. اسی طرح سے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اشتہارات کے ساتھ ساتھ کچھ بھرتیاں بھی کی اس زمانے میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں. ان کا نام کافی سارے اسکینڈلز میں آتا رہا, لیکن وہ سروائیو کر گئیں. وہ کہ جب وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر اطلاعات تھیں, اس سے پہلے وہ وزیر صحت تھیں, تو اس وقت بھی سنا جا رہا تھا کہ شاید وزارت صحت میں بہت سارے مسائل ہیں اور اس طرح کی داستانیں ہیں کہ دوائیوں کو لائسنس دینے کے حوالے سے پارٹنرشپ ہوتی ہے, کچھ سونے کے سیٹ چلتے ہیں, اور بہت ساری پرانی بات ہو گئی, اب وہ ایک لمبی داستان ہے. وہ پورشن جب ختم ہوا اس کے بعد ابھی جب انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا تو ایک دفعہ پھر میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ اس دفعہ بھی مشیر اطلاعات بن سکتی ہیں, اور انہوں نے فواد چودھری کو ریپلیس کیا. فواد چودھری اچھے جرنلسٹ کے ساتھ تعلق رکھنے والے, چونکہ اس سے پہلے وہ خود بھی میڈیا میں کچھ کام کرتے رہے ہیں, وکیل ہیں, ایکسپوجر بھی ہے, بات بھی کرنا جانتے ہیں. ان کو ہٹانا اور فردوس عاشق اعوان کے ذریعے ریپلیس کرنا یہ بڑا ایک عجیب فیصلہ تھا, اور جس سے بھی پوچھتے تھے کہ یہ بھائی یہ کدھر سے آئی ہیں, یہ کیسے آئی ہیں. وہ کہ اس سے پہلے جب وہ وزیر اطلاعات رہ چکی تھیں تو افتخار درانی ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. اس دفعہ ترتیب یہ تھی کہ پہلے افتخار درانی پی ٹی آئی میں پہنچے اور اس کے بعد فردوس عاشق اعوان جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں جوائن کیا اور انہوں نے مشیر اطلاعات کا عہدہ لیا. مشیر اطلاعات بننے کے بعد ایک مرتبہ پھر وہی سننے میں آیا کہ جی ایک ایسا ادارہ وزارت اطلاعات کا جو اب اس طرح سے نہیں ہے, ماتحت نہیں ہے وزارت اطلاعات کے, لیکن اس کا چیئرمین ایک 4 سال کی عہدے کے لیے اس کو لگایا جاتا ہے. تو سننے میں آیا کہ جی مشیر اطلاعات نے ان کو فون کیا اور ان سے کہا کہ جی میرے ساتھ کوئی حساب کتاب کریں. تو وہ موصوف, خیر ان کی بھی اپنی ایک داستان ہے, پھر کسی دن کریں گے. تو انہوں نے کہا جی میرا آپ کا حساب کتاب کا کوئی چکر ہے نہیں اس دفعہ, چونکہ پچھلی دفعہ میں پرنسپل انفارمیشن افسر تھا, اب میں جہاں پہ بیٹھا ہوں یہاں مجھے لگانے میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس لیے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ لین دین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اب کی بار بھی ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی گئیں. ایک تو یہ کہ ایک جو منرل ڈیولپمنٹ بورڈ کے حوالے سے جو نیا ایک ایم ڈی کا تقرر کیا گیا ہے 17-18 لاکھ روپے پہ, ان کے حوالے سے یہ شنید ہے کہ وہ محترمہ فردوس عاشق اعوان کے قریبی عزیز ہیں, وہ کہ اس حوالے سے ان سے بات نہیں ہوئی, لیکن ایک نوٹیفیکیشن جو ہے ان کا, غالباً فرحان نام ہے, وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ اور بے شمار جگہوں پہ اویلیبل ہوگا, لیکن یہ ریویل نہیں ہو رہا تھا کہ وہ صاحب کون ہیں اور کہاں سے ہیں, اور یہ 17-18 لاکھ روپے تنخواہ اور یہ جو گاڑی اور بونس وغیرہ یہ اتنی بڑے مشاہرے پر اس کو کیوں رکھا گیا ہے. تو وہ بیسیکلی اس کے پیچھے فردوس عاشق اعوان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے پیچھے تھی. ابھی جو موجودہ صورتحال میں کچھ عرصے سے یہ باتیں سننے میں آ رہی تھی, بالخصوص یہ جو ابھی پرنسپل انفارمیشن افسر ہیں طاہر حسن, طاہر حسن صاحب کے حوالے سے میں گزارش کر دوں کہ یہ جب پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی اور اعظم خان صاحب وہاں پہ کے پی کے حکومت میں, جو کہ اس وقت میاں عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, یہ پشاور میں سرو کرتے تھے اعظم خان صاحب. تو طاہر حسن کو وزارت اطلاعات کی طرف سے پی آئی ڈی پشاور کا انچارج مقرر کیا گیا تھا, وہاں پہ ان کو بھیجا گیا تھا, اور اس زمانے سے ان کے عمران خان کے پرنسپل جو سیکرٹری ہیں اعظم خان, اس کے ساتھ ان کے مراسم ہیں. اور طاہر حسن اس دفعہ بڑا ان ایکسپیکٹڈلی, چونکہ جو لوگ گریڈ 20-21 کے افسران تھے ان میں جو سینئر لوگ تھے وہ توقع کیے ہوئے تھے کہ شاید ان کو پی آئی او کا عہدہ ملے گا, لیکن ان کو نہیں ملا اور طاہر حسن کو ملا. اور جب طاہر حسن کو ملا تو مجھے سمجھ آ گئی بات کہ یہ کدھر سے آئی ہے بات. اور طاہر حسن اور
چونکہ فردوس عاشق اعوان کے حوالے سے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ اس دفعہ معاملات خراب ہیں. طاہر حسن صاحب اپنی جگہ پہ اپنے تعلقات، اپنے معاملات، ڈی جی ملٹری آپریشنز اور ڈی جی ایم آئی، اور ادھر سے فردوس عاشق اعوان سے جب ان کے حوالے سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کدھر سے آئی ہیں، جس سے بھی میں نے پوچھا اس نے کہا جی ادھر سے آئی ہیں. اب یہ بڑی سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی کہ یہ ادھر سے کدھر سے، یہ کہیں سے بھی آ جاتی ہیں. ویسے تو یہ آ سکتی ہیں چونکہ ہمارے دوست جو عظیم چودھری ہیں، جو مسلم لیگ کاف کے عروج کے زمانے میں اس کے مدر المہام ہوا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں پہلا ٹکٹ مسلم لیگ کاف کا ملا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو. تو وہ چونکہ سیٹ اپ جو تھا وہ بھی ادھر سے ہی آ رہا تھا، تو اس لیے سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ شاید فردوس عاشق اعوان اب کی بار بھی ادھر سے آئی ہیں. لیکن ابھی معاملات، ان کی شہرت کچھ اس حوالے سے اس نے بہت بری طرح سے سفر کیا، اور یہ ساری خبریں جو تھیں وہ وزیر اعظم تک پہنچیں. پھر ایک بات اور بھی ہے کہ جو پی ٹی وی کے معاملات ہیں ان میں جو ان کی مداخلت تھی وہ ان کو پسند نہیں. کہا یہ جا رہا ہے جی ان کے پاس 3 گاڑیاں تھیں، پی ٹی وی کی گاڑی بھی تھی، وزارت اطلاعات کی بھی تھی، ان کے پاس اسٹاف بھی تھا اوور. اور یہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر اطلاعات تھیں تو منسٹر کالونی میں جو ان کی کوٹھی تھی، میں نے تب اس وقت روزنامہ دنیا میں یہ خبر کی تھی، اور وہ آج تک اس رپورٹر کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ خبر کس نے کی تھی، کیونکہ وہ ہمارے دوست سہیل خان ہیں جو دنیا اخبار میں پیپلز پارٹی کی بیٹ کیا کرتے تھے. تو وہ فردوس عاشق اعوان کو آج تک شبہ یہ ہے کہ شاید یہ سہیل خان کی خبر ہے. یہ خبر میں نے اس وقت کی تھی کہ محترمہ جاتے ہوئے منسٹر کالونی سے جو سامان وزارت کی طرف سے پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کالونی میں، اس منسٹر بنگلے میں، وہ سارے کا سارا اٹھا کے وہ ساتھ لے گئی ہیں. انہوں نے پردے بھی نہیں چھوڑے، انہوں نے واش روموں میں پڑے ہوئے لوٹے اور ٹوٹیاں تک نہیں چھوڑی، انہوں نے ٹیشو پیپر کے ڈبے تک لے گئیں. وہاں پہ آپ یہ سمجھیے کہ وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ہونجا پھیرتا، انہوں نے منسٹر کالونی دے اس بنگلے سے ہونجا پھیر دیتا. اس ریپوٹیشن کے ساتھ جب اس مرتبہ وہ پھر وزیر اطلاعات آئیں تو جو جاننے والے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کس طرح سے آئی ہیں. لیکن وزارت اطلاعات کی ڈائنامکس جس طرح سے تبدیل ہو رہی ہیں، یہاں پہ اب پیسے اس طرح سے نہیں بنائے جا سکتے، اب اس طرح سے اشتہارات پہ کمیشن نہیں مانگا جا سکتا، چیزوں کو صاف کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ویسے بھی بزنس کم ہو گیا، اخبارات رو رہے ہیں، صحافیوں کو نکالا جا رہا ہے. ایسے میں شبلی فراز ایک پریزنٹیبل فیس ہیں پی ٹی آئی سے، چونکہ دیرینہ وابستگی رکھتے ہیں. پھر مشہور شاعر احمد فراز کے بیٹے ہیں، وہ شاعر جس کے نام پہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے. تو ایسے میں شبلی فراز جو ہیں وہ یقیناً دھیمے لہجے میں اور پڑھی لکھی بات کریں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ دیکھا خواجہ سعد رفیق کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، بدتمیزی نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، تو وہ وزارت اطلاعات کیسے چلائیں گے. تو فی زمانہ خواجہ سعد رفیق نے جو وضاحت کی ہے کہ کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے وزیر اطلاعات کی، وہ تو پھر شبلی فراز جو ہیں وہ اس کو پورا نہیں کرتے. ہاں، جو میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ ہیں ان کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ ان کی اپروچ، ان کی جو نظر ہے میڈیا پہ، میڈیا کی چیزوں کے حوالے سے، ان کو سمجھ بہت ہے کہ کون سی چیز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. وہ کہ جب ان کو یہاں سے ہٹایا گیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے سے، اور پھر بیچ میں ایک لل پیریڈ آیا جب وہ ابھی کمانڈر صدرن کمان نہیں بنے تھے، اور اس زمانے کی کچھ داستانیں ایسی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اس وقت کے سربراہ تھے، انہوں نے راتوں رات استعفیٰ دے دیا تھا اور کوئی آدمی اس پہ بولنے کو تیار نہیں تھا. تو یہ اس معاملے سے جڑی ہوئی شخصیت تھے، اور اس وقت ان کے شخصیت پر کچھ پردے آئے، لیکن اس کے بعد وہ کمانڈر صدرن کمانڈ لگا دیے گئے. پھر ان کو کہا گیا کہ سی پیک اتھارٹی کا سربراہ بنایا جا رہا ہے، اور اب یقیناً ان کو وزیر جو مشیر اطلاعات لگایا گیا ہے وہ اس لیے لگایا گیا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت پر تو ہر طرح کی جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن فوج پہ چونکہ میڈیا کے پر جلتے ہیں وہ تنقید نہیں کر پاتے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو میجر جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ ہیں، اب ان کے اوپر میڈیا کس طرح سے تنقید کرے گا.
اب خیر یہ کمبینیشن ہے. دیکھنے والوں نے اس میں بہت سارے ابھی تک تبصرے جو کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی شبلی صاحب تو صرف شعر ویر سنایا کریں گے اور وزارت جو ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب چلایا کریں گے. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے بے اختیار وزیر شبلی فراز بننا پسند کریں گے. لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں یو نیور نو. انشاءاللہ پھر کسی دن اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. اللہ کے بعد.